جی اللہ عامر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ بچپن سے میں نے ایک واقعہ سنا ہے اپنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایک بزرگ عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی. یہ جو واقعہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے، تو اگر یہ لکھا نہیں ہے تو یہ واقعہ آیا کہاں سے، یا یہ کس نے سنایا ہے، یا کہاں سے، کیا اس کا کچھ جانکاری بتائیں گے؟ کیا ہے یہ جو کیسر بھائی واقعہ کچھ ہے؟ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میرے خیال سے کیسر بھائی کی سٹریم میں اس پر ایک بار بات ہوئی تھی. جی بہت دفعہ ہو چکی ہے. جی بہرحال جی اب آپ سوال کیا بھائی نے تو جی شاید بتائیے عمر بھائی. میں نے کیسر بھائی میں نے شاید یہ سنا نہیں ہے، میں نے شاید یہ اسٹریم آپ کی، اس ٹھیک. لیے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. بہت عرصہ پہلے کیسر بھائی کی سٹریم میں ایک اسی طرح کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا تھا، اور میں نے ایک کتاب بھی ریفر کی تھی، ابو عبد الرحمن الفوازی کی. الفوازی، ابو عبد الرحمن عربی کے اندر ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو کے اندر کر دی گئی ہے، مشہور واقعات کی حقیقت. تو جو لوگ اسلام کے بارے میں پڑھنا جانتے ہیں، ریسرچ سے تعلق ہے نا، جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جو اصول حدیث کے بارے میں شوق رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. تو اس کتاب کا نام ہے اردو میں مشہور واقعات کی حقیقت. ٹھیک ہے. اس میں وہ سارے بڑے بڑے مشہور واقعات جو زبان زد عام ہو گئے ہیں، مگر سندن ان کے اندر کچھ ایشو ہے، یعنی زبان زد عام ہو گئے، اسکول کے سلیبس میں ڈل گئے، ٹھیک ہے، مسجدوں ممبروں میں مشہور ہو گئے، مگر ان کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور نکلتی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ انہوں نے بھی اس جگہ کے اوپر ذکر کیا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ کتابوں میں موجود تو ہے مگر سندن کمزور ہے. ٹھیک ہے، سندن ٹھیک نہیں ہے یہ واقعہ. اب مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. ایک منٹ ذرا رکیے گا. ایک دو باتیں اگر ان دا مین ٹائم ایڈ کر جی دیا جی تھا جی وہ ضرور ڈھونڈ رہے ہیں. ضرور آپ کر لیں، میں بتا دیتا ہوں. جی آپ بتا دیں. دیکھیے نور بھائی، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ہسٹوریکل فگر، ہسٹوریکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں دین ہمارے لیے ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن باقی دنیا کے لیے تو وہ ایک ہسٹوریکل فگر ہیں، بہت پاورفل ہسٹوریکل فگر ہیں. تو جتنی بھی شخصیات تاریخی گزری ہیں یا کچھ سسٹمز گزرے ہیں، نظام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی منسوب کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک اصول ہے، اور وہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کر دیتا ہے جو مبنی بر حقیقت نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر دے. یہ حدیث ہے، یہ یعنی کہ یہ کسی کی رائے نہیں ہے، یہ بذات خود ہماری جو ایپسٹمولوجی ہے یہ اس کا حصہ ہے. تو ہم نے اس وجہ سے ایسے بہت سے جو واقعات ہیں ان کو علیحدہ کر دیا. یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، مطلب غلطی سے کسی کتاب میں آ گئی بات تو آ گئی، لیکن یہ نہیں کیا کہ غلط چیز ہے تو اس کو ہم بس پروموٹ کرتے رہے. یہ ابھی عامر بھائی نے ایک بتایا ہے. اس کے علاوہ موضوعات کبیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی یعنی کہ موضوع روایتیں، وہ من گھڑت جھوٹی روایتیں جن کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو علیحدہ کر کے ہمارے جو کلاسیکل جو فقہا گزرے ہیں، مفسرین محدثین گزرے ہیں، انہوں نے ان کو علیحدہ کر دیا کہ یہ پرابلمیٹک چیزیں، ان سے دور رہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ کو بہت سی اور بھی روایات آپ مل جائیں گی آپ کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بس لوگوں نے بنا دی ہیں. تو اٹس ویری نیچرل، ہر تاریخی شخصیت کے، ہر تاریخی سسٹم کے ساتھ لوگ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جوڑ دیا کرتے ہیں. جی شکریہ بھائی، میں سمجھ گیا آپ کی باتوں کو. تو عامر بھائی کہیں چلے گئے ہیں کیا؟ وہ دیکھ رہے ہیں اس حوالے جی کو. اچھا میں دیکھ رہا ہوں ابھی، تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چیک کر رہا ہوں. اگر مجھے مین وائل نظر آ گیا تو میں اس کو کوٹ کر دوں گا، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ کئی سیرت کی کتابوں کے اندر، یعنی بعد والی، یعنی متقدمین میں سے نہیں متاخرین میں سے، انہوں نے ذکر اس کو کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، یعنی وہ جینون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے کہ ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، آپ نے جا کر کہا کہ بھائی تم آج کوڑا پھینکنے نہیں ہے. وہ بیمار تھی، وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ سندن مرفوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابی تک موجود نہیں ہے. تو یاد رکھیں، میں ایک چیز بتاتا ہوں. کمال یہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح کہ کیسر بھائی نے بھی بیان کر دیا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اگر کوئی بات ہو جو کہ سندن صحیح نہ ہو، موضوع ہو، ضعیف ہو، ایسی کسی چیز کو بھی ہم بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں. یہ آپ یاد رکھیں کہ چاہے اس سے کتنی ہی شان کیوں نہ چھلکتی ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے شان بیان کرنے کے لیے مبالغہ رائی سے کام نہیں لینا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ تم اس طریقے سے غلو مت کرنا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا اور ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ کے رسول نے اپنی شان کے بارے میں بھی غلو سے منع فرمایا. تو ان کی یعنی خود جب منع فرما دیا. مثال کے طور پر مدینہ میں اللہ کے رسول آئے تو یثرب کی جو چھوٹی لڑکیاں تھیں انہوں نے دف بجا کر کچھ گیت اللہ کے رسول کی شان میں پڑھے، اور جس جگہ پر وہ یہ کہنے لگی فینا نبی یعلم ما فی غدا، ہم میں ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، تو اللہ کے رسول نے روک دیا. آپ نے کہا نہ، ریق المختوم میں بھی موجود ہے اور سیرت ابن حشام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا، ابھی رک جاؤ، یہ بات نہ بولو، بس یہی بولو کہ جو میرے لائق ہے، میری شان شان ہے. تو اللہ کے رسول اپنی شان میں مبالغے کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے. اب یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ ایک علاقے سے سفر کر کے آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں، ہم نے تو فلاں علاقے کے بادشاہ کو دیکھا کہ اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو سچے رسول. اللہ کے رسول نے کہا نہ، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غلو سے اللہ کے رسول نے بھی بچایا. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. بعض لوگ مبالغہ رائی کو یا ایگزیجریشن کو یا غلو کو یا مدح سرائی کو یا خوشامد کو چھوٹا عیب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی شان کی ہی بات کی ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک کی ابتدا غلو سے ہوتی ہے. یعنی شرک ایسی دلدل ہے جس کی جانب جو قدم بڑھتے ہیں ان میں سے غلو ایک ایسا قدم ہے جو شرک کی دلدل میں آپ کو پھینکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ پہلے ہوئی تھی، اور بڑے جو بزرگ تھے ان کی قوم کے وہ تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. قرآن میں 5 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے اولیاء تھے، بزرگ تھے. قوم میں ان کے چلے جانے کے بعد جنریشنز آفٹر جنریشنز انہوں نے شرک کے اندر مبتلا ہوئے. پہلے وہ غلو کرتے تھے، آہستہ آہستہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے، ان کی نسبت سے واقعات مشہور کر دیے، کرامتیں، اڑنے لگے، ادھر نکل گئے، ادھر چلے گئے، ادھر آ گئے، ایک دم ادھر پہنچ گئے، ایک دم ادھر سے نکل گئے. یہ جو چیزیں تھیں نا، ان چیزوں نے کام خراب کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، انہوں نے بزرگوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ شاید یہی کرتا دھرتا ہے. یہ یاد رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہی کرتا دھرتا ہے. ہاں، تو مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا. تو آہستہ آہستہ آپ اس طرف گئے. وہ ایک فارسی کا شعر بھی ہے نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا می پرانند، یعنی پیرا نمی پرانند مریدا می پرانند. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر نہیں اڑتے، مرید ان کو اٹھا کے اڑاتے ہیں. سے مراد یہ تھی کہ کئی دفعہ جس طرح کیسر بھائی نے بھی کہا کہ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں مبالغہ رائیاں اور کلابیں ملانا اور فضائل میں زمین و آسمان ایک کر دینا، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا تھا یاد رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، مبالغہ رائیاں نہ کرنا، اپنی طرف سے ادھر ادھر چیزیں نہ جوڑنا، کیونکہ یہ چیز پھر آگے شرک لے کے جاتی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھیں، اس میں اسی فلسفے کو ایکسپوز کیا گیا ہے جو اس وقت کے مشرکین پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا شرک نہ کرو یا ان کو تنقید کرتے تھے ان کے عمل پر، حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ کہتے تھے نوح تو ایسے ہی ہم پر الزام لگاتا ہے ہم شرک کرتے ہیں، ہم شرک تھوڑی نہ کرتے ہیں. ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اب یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ لاجک دیتی تھی اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت وسیلہ ہی منزل بن جائے تو آپ سمجھو آپ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہو. اسلام وسیلے سے نہیں روکتا، اسلام روکتا ہے وسیلے میں گرفتار ہونے سے، کہ آپ کہیں یہ نہ ہو کہ وسیلے کو ہی منزل سمجھ بیٹھو. اب کئی لوگ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے چھت پہ جانا ہو تو آپ سیڑھی کے بغیر جا سکتے ہیں.
تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے چھت پہ جانا ہو تو کیا آپ سیڑھی پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، آپ چھت پہ جاتے ہیں. تو سیڑھی کو جس کام کے لیے رکھا ہے اسی کام کے لیے رکھو. کوئی بندہ چھت پر جانے کی نیت سے سیڑھی میں ساری زندگی نہیں بیٹھتا، الا یہ کہ وہ پاگل اور موف نہ ہو. تو اگر جو مثال دینی ہے اس کے مطابق بھی تمہیں چھت پر پہنچنا چاہیے تھا، اور اگر جو سیڑھی تمہیں اس چھت پر نہ پہنچائے اس سیڑھی کو اڑا دو. سمپل، یاد رکھو. بہت شکریہ.